پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین آج سن تشریف فرما ہیں ضلع راجمپور دی عظیم شخصیت محبوب شخصیت خطیب اہل سنت خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ایاز محمود سیدی صاحب زیدہ شرفہ محتمم جامعہ غوثیہ رضویہ نست ہیڈ حامد ضلع راجنپور، نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ضلع راجنپور، نائب ناظم اعلیٰ تنظیم السعید ضلع راجنپور، پرنسپل اور مظہر الاسلام ضلع راجنپور۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ہوں اسا قبلہ مفتی صاحب کو دا سارے کو شکریہ ادا کریں دوں، کمال مہربانی سی بہت بہت شکریہ تشریف بنایو اپنا قیمتی لمحات جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین کو دیتے ہوئے آج اساں قبلہ مفتی صاحب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دے حوالے دے نال اور کچھ گالیں سن اور تو سمجھ سماعت فرما۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں سب سے پہلے جی سعیدی جی چینل کے میزبان حضرت مولانا قاری محمد یونس سعیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے یہ ملاقات کا سلسلہ قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمیشہ دوبارہ فرمائے، قائم فرمائے۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو دو معجزے عطا فرمائے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو سائل جو مشکل بھی لے کر آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خالی نہیں لٹایا، بلکہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان نے اس کی جھولیوں کو مالا مال کر کے واپس بھیجا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اماں جان آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتی ہے، آج جو نازیبہ کلمات کہے ہیں وہ دل کو برے لگے ہیں، اچھا نہیں محسوس ہوا۔ اے آقا، آپ میری اماں کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ میری اماں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ میرے آقا کریم کا دعا فرمانا تھا، مہذب طریقے سے چلنے والے، دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ آج تیز تیز دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ آج تک اس طرح چلتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا گیا، آج کیا ماجرا ہے کہ دوڑتے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جی کے لیے دعا کروائی ہے ایمان کی، آقا کریم نے دعا مانگی ہے، آقا کریم نے میری اماں کے لیے ایمان کی دولت اللہ سے مانگی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں،
یا میرے پاک نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم کے جانثاران کا عقیدہ، میرے پیارے نبی کے صحابہ کا عقیدہ، یعنی ان کا نظریہ یہ تھا جتنی جلدی دوڑ کے بھی ہم جائیں گے پہنچیں گے، پھر بھی ہم سے پہلے حضور کی دعا پہنچ چکی ہوگی۔ کہ جب آپ اپنے در پہ پہنچے، اپنے دروازے پہ دستک دی، دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ یہ تھا میرے آقا کریم کا معجزہ۔ آپ کی زبان بس ہلتی تھی، آپ کی زبان چلتی تھی تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا تھا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی، یہ جو گوہ ہوتی ہے نا، وہ لے کر حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے کہ اگر یہ گواہی دے، آپ کی یہ گواہی دے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ جانور ہے، یہ بے زبان ہے، یہ نہیں سمجھتا، لیکن نہیں، آقا کریم نے فرمایا یا دبو من تعبدو، اے گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گو نے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس رب نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے درخت بنائے، جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، اور جس نے جنت بنائی، جس نے جہنم بنائی، جنت جس کی رحمت کا مرکز، جہنم جس کی غضب کا مرکز، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا دبو من آنا، اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ اب وہ گوہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ تو خاتم النبیین بن کر آئے، سبحان اللہ، آپ تو اللہ کے آخری نبی بن کر آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی ہے درخت کے حوالے سے، آ کر کہتا ہے ایک بندہ کہ یہ درخت اگر چل کر گواہی دے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا میرا یہ جو وجدان ہے، میری جو کیفیت ہے، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ درخت ہے، بے جان ہے، اس میں زبان نہیں ہے۔ چلیں جانور میں جان بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن درخت ہے، اس کے اندر زبان نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی سکت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت وہ اعرابی آقا کریم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے اگر یہ درخت آپ کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دے تب میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ درخت ہے، یہ بولتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو کیسے کہوں، یہ کیا کہے گا، تو ویسے کلمہ پڑھ لے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ نے ساری طاقتیں بھی عطا فرما دی ہیں، سبحان اللہ، ساری طاقتیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جاتا، بلکہ تو جا کے اسے کہے کہ آقا کریم نے تجھے بلایا ہے۔ جس وقت میرے آقا کریم کا پیغام اس درخت کو پہنچا تو عزیزان گرامی ناظرین، جب میرے آقا کریم کا پیغام پہنچا تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ سننے والی سکت بھی آ گئی اور چلنے والی طاقت بھی اللہ نے فوراً دے دی کہ میرے محبوب کا حکم آ گیا ہے، اور وہ جڑوں سمیت نکل کر میرے آقا کریم کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور آ کر آپ کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو اعجاز عطا فرمایا۔ آپ جہاں سے گزرتے ما مر بحجر ولا مدر ولا سہل ولا جبل ولا طیر الا وهو يقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ جہاں سے گزرتے، آگے اگر کوئی پتھر آتا، کوئی ٹیلا آتا، کوئی درخت آتا، کوئی پرندہ آتا، کوئی جانور آتا، جو بھی آتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے، شان ہے، مقام ہے۔ آپ نے پتھروں کو اگر کہا تو پتھر بول پڑے، درختوں کو کہا تو درخت چل پڑے، اگر آپ نے بے زبانوں کو، جانوروں کو کہا تو وہ بھی آقا کریم کی شان کی، آپ کی رسالت کی، نبوت کی گواہی بھی دیتے رہے اور آپ کے ترانے بھی گاتے رہے۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں صحابی آئے، آ کر بیٹھے رہے، آقا کریم کے چہرے کو تکتے رہے، آقا کریم کے واللیل والے زلفوں کو دیکھتے رہے۔ اللہ نے آپ کی زلفیں بھی معجزہ بنائی، آنکھوں کو دیکھتے رہے، آپ کی گفتار، آپ کی گفتگو سنتے رہے۔ تو جو آتا تھا پھر اس کو جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، چاہتے تھے کہ اب
ہم مریں بھی آپ کے قدموں پہ، رہیں بھی آپ کے قدموں پہ۔ تو ظاہر ہے پھر عشاء کا وقت اس وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد اب وہ جانے لگے، تو ان کے پاس کوئی دیا نہیں تھا، کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی لائٹ کا انتظام ہو جائے، روشنی کا انتظام ہو جائے۔ میرے آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کوئی لائٹیں کی دکان تو نہیں لگائی، کوئی بجلی کی دکان تو نہیں لگائی، نہیں، بلکہ جو بھی سائل آیا بس اس کے مانگنے کی دیر تھی، آقا کریم اللہ کی عطا کے صدقے عطا سے اس کی جھولیوں کو بھر دیتے تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لاؤ ایک چھڑی لاؤ۔ جس وقت آقا کریم کی بارگاہ میں چھڑی لائی گئی، آپ نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو جب اس چھڑی کے ساتھ مس کیا تو اللہ نے اس چھڑی کو نور بنا دیا، سبحان اللہ، نور کی لاٹیں نکلنے لگی۔ اللہ نے یہ شان عطا، یہ تو ہاتھوں کا کمال ہے، یہ تو ہاتھوں کی برکت ہے۔ میرے آقا کریم کے سراپا کا کیا مقام ہوگا، آقا کریم کا شان کتنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اب وہ دو صحابی تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایسا ہوا کہ ایک نے ایک طرف جانا تھا، دوسرے نے دوسری طرف جانا تھا۔ تو اب لائٹ ایک ہے، روشنی ایک ہے، بندے دو ہیں، راستے دو ہیں۔ ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اس چھڑی کے ساتھ ہمارے آقا کریم کے ہاتھ جو مس ہوئے ہیں تو یہ بڑی برکت والی چھڑی ہے، اگر اس چھڑی کے ساتھ ہم دوسری چھڑی ملائیں گے، اس کو مس کریں گے تو اللہ اسے بھی نور بنا دے گا۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کا عقیدہ۔ تو ویسا ہی ہوا جس طرح وہ کہتے تھے، سوچتے تھے۔ تو آئیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں، یہاں اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اگر اللہ نے بنایا ہے اپنے بعد تو اپنے پاک محبوب کو، اپنے پاک نبی کو۔ آئیے ہم حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے حضور کے ہر شان کو ماننا ہے، جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمایا ہے ہر شان کو ماننا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اور اپنے میزبان کا شکریہ ادا کروں گا، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت سی اللہ نے انہیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ جو چینل چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی کامیابی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور جس راہ پہ گامزن ہیں، جو کام چلا رہے ہیں، اس میں انہیں خلوص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت مہربانی قبلہ مفتی صاحب جی۔ سیدھی جی چینل سے پاکستان دے ناظرین بڑی اور وضاحت نال تساں سماعت فرمیندے پیا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات۔ اور جی سیدھی جی چینل سے پاکستان دے ناظرین قبلہ مفتی صاحب نے بڑی احسن طریقے دے نال ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو خزت حیاتی عطا فرمائے، عمران دراز، اللہ انہیں کو دن دگنا رات چون تک عطا فرمائے۔ ساری یہ اج دی ویڈیو کی لگی ہے، لائک ضرور کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ ان جواب ضرور دے سو۔ اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدھی کو اجازت۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل، جی سعیدی جی چینل، اسلامک پاکستان۔ پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل، جی سعیدی جی چینل، اسلامک پاکستان۔